ہم سب یہاں سے یہ بات گرہ میں باندھ کر لے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ایمان والے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان والے کا مطلب ہے کہ جس نے یہ کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے یہ اقرار کیا ہے کہ میں اللہ کو رب مانتا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پابند کر لیا کہ اب یہ جو حکم دے گے میں اس کو مانوں گا۔ تو اب اللہ کی شریعت کے خلاف کوئی کام آدمی اگر کر رہا ہے اور خاص طور سے وہ اس کے ہونے پر راضی ہونے کا اظہار کر رہا ہے تو اس کے ایمان کے لیے خطرے کی بات ہے۔ اور یہ معاملہ صرف عدالت کے کیسوں کا نہیں ہے، گھروں کے اندر بھی یہ بات ہوگی۔ ایک آدمی گھر میں، یہ جیسے طلاق کے بعد آ گئی ویسی آ گئی مثال کے طور پر، لیکن اس طلاق کے قانون سے پہلے میں نے بہت مرتبہ لوگوں سے کہا کہ حکومت سے شکایت کرتے ہیں ہم کہ صاحب انہوں نے 3 طلاق کو کنڈم کر دیا، 3 طلاق نافذ نہیں ہوگی، یہ فیصلہ کرا دیا عدالت سے، اور غلط کیا انہوں نے، میں بھی کہتا ہوں غلط کیا، ان کو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مسلمانوں نے تو پہلے سے اس کو کنڈم کر رکھا ہے، کیا آپ کی آبادیوں میں ایسے گھر نہیں ہیں جن میں شوہر نے 3 طلاق دی اور بیوی کو رکھ لیا؟ بہت سارے گھر نہیں دیکھے آپ نے اس طرح کی؟ تو شریعت کے خلاف ان کو کوئی کام کرنے کی ہمت تو ہم نے دلائی نا۔ آج حجاب کا مسئلہ اٹھا تو ان کی طرف سے دلیل کیا ہے کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے جو حجاب کا اہتمام نہیں کرتی ہے، یہ حجاب اسلام کا بنیادی حصہ نہیں ہے، انہوں نے آسانی سے کہہ دیا۔ عدالت میں یہ قصے پیش آ چکے ہیں کہ داڑھی کا مسئلہ گیا، ایک فوجی نے داڑھی رکھ لی اور اس کی ملازمت اس کے افسر نے اس کو سسپینڈ کر دیا، عدالت میں گیا، عدالت نے وہاں یہی کہا کہ بہت سارے مسلمان ہیں جو داڑھی نہیں رکھتے ہیں۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ عدالتوں کی طرف سے شریعت کے خلاف جو چیزیں آتی ہیں ان کا سہارا کون بنتا ہے؟ ہم اور آپ بنتے ہیں نا۔ ہمارے ذاتی عمل میں بھی یہ سب چیزیں داخل ہیں۔ مجھے آپ ایمانداری سے سوچ کے بتائیں، اور مجھے کیا بتائیں، اپنے آپ کو بتائیں کہ ہم میں کتنے لوگ ہیں، یہ بہت بڑی تعداد میں مسلمان جمع ہیں، بتائیں ایمانداری سے، کوئی کاروبار کرنے چلتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو شریعت کا حکم پوچھتے ہیں اس کے بارے میں؟ کاروبار کرنے کے لیے جب مسلمان کھڑا ہوتا ہے تو کتنے مسلمان ہیں جو یہ مفتی صاحب کے پاس جا کر معلوم کریں کہ یہ صورت ہے کاروبار کی، صحیح ہے یا غلط ہے، آپ مجھے بتائیں۔ اور اگر وہ کاروبار کوئی ایسا ہے جس میں منافع اچھا مل رہا ہو اور مفتی صاحب یہ کہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، تو کتنے مسلمان ہیں کہ وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ بتائیں آپ۔ شریعت کو ہم نے اپنے گھروں سے خود نکال رکھا ہے، خطرناک بات ہے۔ نماز کا مسئلہ ہے، نماز کی بات کریں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ تو تبلیغی جماعت کا قصہ ہے۔ جی یہی مصیبت ہے ہماری، مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں؟ بہت تھوڑی تعداد ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ مدرسے اور تبلیغی جماعت نہ ہوتی تو پتہ نہیں 1% بھی پڑھا کرتے یا نہیں۔ اب بھی زیادہ تعداد نہیں ہے، 10% نہیں ہے، 10% نہیں ہے جو پابندی سے نماز پڑھتے ہوں۔ ان حالات میں جن حالات سے ہم مسلمان گزر چکے ہیں، مسجدیں بند رہی ہیں، ہمیں جمعے پڑھنے تک کا موقع نہیں ملا ہے، جماعت کی نمازیں پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہے، ہمیں کچھ عقل یا نصیحت ہوئی، عقل آئی؟ ہم نے دوبارہ کیا یہ شروع کیا کہ صاحب ہماری مسجدیں بند رہی، ہمارا بڑا نقصان ہوا، اب ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہے، سب جا کے نماز پڑھیں گے۔ تعداد بڑی کچھ نمازیوں کی آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں؟ سوچیں اس بات کو ذرا، کیا کر رکھا ہے ہم نے، کہاں پہنچے ہوئے ہم؟ خطرناک بات ہے۔ میں اس بات کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں، یہ یاد رکھیے گا، ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں لیکن کہے بغیر چارہ نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو اس کا مخاطب سب سے پہلے سمجھتا ہوں۔ علماء اس مضمون کو بیان کریں اور لوگوں کو سمجھائیں، اور لوگ یاد کریں کہ اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کی آسانی دے رکھی تھی نا اللہ نے مدتوں سے۔
ہمارے اس ملک میں مسلم حکومت ختم ہو گئی مگر اسلام باقی رہا، نمازیں باقی رہی، روزے باقی رہے، حج اور زکوٰۃ باقی رہے، مسجدیں باقی رہی، مدرسے ہم نے قائم کیے اور وہ چل پڑے اور اب چل رہے ہیں ساری دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ سہولت ملی یا نہیں ملی؟ بس یہ سمجھ لیں، میں بہت زیادہ کھل کر نہیں کہنا چاہتا، ڈرتا ہوں اس سے کہ کہیں ایسا ہی نہ ہو جائے، لیکن حالات اسی رخ پر جا رہے ہیں۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کی آسانی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن اگر اس نعمت کی قدر نہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ہماری نمازوں کی اور ہمارے شریعت پہ چلنے کی، لہٰذا کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ جو آسانی اللہ نے دی تھی وہ آسانی اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ اب سوچیں ہم جس درجے ایمان کے کمزور لوگ ہیں، ہم جو نفسانی خواہشات کے جتنے پابند لوگ ہیں، ہم لوگ جو ذرا سی نیند آنے پر نماز قضا کر بیٹھتے ہیں، ہم جو ذرا سی خواہش نفسانی پر بڑے سے بڑے کبیرہ گناہ کر ڈالتے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر ہمارے لیے شریعت پر عمل کرنے میں رکاوٹیں آنے لگی تو ہم میں کتنے لوگ ہوں گے جو شریعت پر عمل کرنے والے باقی رہیں گے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ یہاں میں نے مجمع دیکھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں یہ خطرہ ذہنوں میں پہنچا دوں اور ڈرا دوں اپنے بھائیوں کو، اللہ کرے ہم لوگوں کے دلوں میں یہ ڈر آئے، آپ اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں اور اپنے آپ بھی سمجھیں اس بات کو کہ شریعت پر عمل یہ ہماری ضرورت ہے اور شریعت پر عمل کی آسانی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے ہماری نمازوں اور روزوں کے اور ہمارے شریعت پہ چلنے کے۔ اللہ سے مانگیے، اے اللہ جیسے آپ نے پہلے آسان کیا تھا، آسانیاں عطا کی تھی، اللہ رکاوٹیں مت ڈالنا ورنہ ہم جیسے لوگوں کا دین پہ قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ ایک بات کہنی تھی اور اسی میں کافی وقت لگ گیا اور میں تو تقریباً تھک گیا، لیکن ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، اس کا ترجمہ مختصر سی اس کی تشریح 2-4 منٹ میں کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، چھوٹے سے تھے حضور کی حیات میں، حضور کے گھر میں سو بھی جایا کرتے تھے، اس لیے کہ حضور کی ایک زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خالہ تھی، تو حضور علیہ السلام ان کے خالو بھی تھے، سگے خالو، اور چچا زاد تایا زاد بھائی بھی تھے، تو اس اعتبار سے یہ حضور علیہ السلام کے گھر میں سو بھی جایا کرتے تھے اور آنا جانا تو تھا ہی، پردے کا مسئلہ ہی نہیں تھا اس گھر میں خاص طور سے۔ تو ایک مرتبہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پیچھے چل رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا یا غلام اعلمک کلمات، اے لڑکے میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں۔ چھوٹے تھے نا وہ، تو اس نے فرمایا اے لڑکے سنو میں کچھ باتیں سکھاتا ہوں۔ تو وہی باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے لڑکے تو نہیں ہیں، سارے بڑے بڑے حضرات ہیں، ہم سب سے کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں ان باتوں کو سیکھ لو۔ حضور نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے حفاظت کی، کوئی خطرہ ہے اللہ کو۔ اللہ کی حفاظت کا مطلب ہے اللہ کے نام اور اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ کی شریعت کی حفاظت کرو، اللہ کی حدود کی حفاظت کرو۔ اللہ نے جو حدود مقرر کی ان سے آگے نہ بڑھو۔ احفظ اللہ، جب تم یہ کام کرو گے تو یحفظ کا اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ پھر فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تمہیں بہت مرتبہ اللہ کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، بہت مرتبہ تم اپنی زندگی کے حالات سے پریشان ہو جاتے ہو، بہت مرتبہ تمہاری طبیعت میں گھبراہٹ آتی ہے، بعض مرتبہ آدمی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ کے نام کی بھی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے نام کو یاد رکھو تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تمہیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی اللہ کی مدد مل جائے گی۔ گھبراہٹ ہو، پریشانی ہو، مایوسی ہو، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کے نام تمہیں تسکین دے گا۔
اس کے بعد فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہیں کچھ مانگنا ہو، کوئی سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے سوال کرو۔ اللہ کی بارگاہ ہی وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سوال کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، بے عزتی نہیں ہوتی، ورنہ دنیا میں جس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے ذلیل ہونا پڑے گا۔ خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مدد مانگو، مزاروں سے مدد نہ مانگو، انسانوں سے مدد نہ مانگو، دنیا کی طاقتوں سے مدد نہ مانگو، مدد دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، صرف اللہ سے مدد مانگو۔ اور فرمایا، اس کو اور کھول کر فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ یاد رکھو کہ اگر سارے لوگ مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں، فائدہ پہنچانا چاہیں، تو صرف وہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ کوئی آدمی اپنی طرف سے تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، جو کچھ دے گا وہ دے گا جو اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اور اگر سب لوگ مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے، فلاں نے کرا دیا، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، ہے نا؟ حضور فرماتے ہیں سب مل کر، ساری قوم مل کر، ساری امت مل کر اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، وہی نقصان پہنچا سکیں گے جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو تکلیف، جو آزمائش، جو پریشانی مقرر ہے، اس کے علاوہ کوئی پریشانی کسی بندے کی قدرت سے نہیں آئے گی۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے سوکھ خشک ہو گئے، جو کچھ تھا لکھا جا چکا ہے۔ تو تم مصائب اور مشکلات سے پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہیں، اور یہ مت سمجھو کہ فلاں اور فلاں تمہارا نقصان کر دے گا۔ جب ساری امت مل کر نقصان نہیں کر سکتی تو کوئی حکومت یا کوئی آدمی کیا نقصان کر سکے گا؟ نہیں، مایوس نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، اعتماد اور توکل کرنا ہے اللہ کی ذات پر۔ اللہ کی مدد ملے گی، مگر اللہ کی یہ مدد کب ملے گی؟ جب اللہ تعالیٰ پر تمہارا بھروسہ ہوگا اور اللہ کے احکام کی تم حفاظت کرو گے، اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کا تمہارے اندر جذبہ ہوگا، تو اللہ کی مدد تمہارا ہر جگہ ساتھ دے گی۔ یہ دو باتیں اس وقت ان بزرگوں کی برکت سے ذہن میں آ گئی، میں نے عرض کر دی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی انہیں صحیح طور پر گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اب پوری امت ہی کو ان چیزوں کو اختیار کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو کامیابی دے، اور مدرسہ جو چل رہا ہے، قاری شمشاد صاحب مستعد آدمی ہے ماشاءاللہ، ان کے کاموں میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے، اور خوب اچھی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ان کو کام کرنا آسان فرمائے، جو ضروریات ہوں اللہ تعالیٰ آسانی سے فراہم فرمائے، اور اللہ اپنے فضل سے دین کے ان اداروں کو، ان مدرسوں کو، ان مسجدوں کو، ان خانقاہوں کو، اس تبلیغ و دعوت کو، دین کے ان تمام کاموں کو اور کاموں کے ذرائع کو اللہ تعالیٰ صحیح شکل میں قیامت تک باقی رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، دعا کے بعد 5 یا 6 منٹ کے فوراً بعد مسجد کے اندر نماز ہوگی۔ جن حضرات نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ وہاں پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد کھانا ہوگا۔ اب ہمارے اس پروگرام کی بہت ہی اہم اور محترم